السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں مولانا محمد مناظر مظاہری دینی مسائل آفیشیل چینل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں تیمم کے شرائط اور اس کا طریقہ اور تیمم کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، تیمم یہ وضو کا نائب ہے۔ جس طرح ہر انسان جانتا ہے کہ نماز کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا ذکر و اذکار کے لیے اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان وضو پر قادر نہ ہو تو اب وہ کیا کرے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، ایسے انسان کے لیے جو وضو کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے تیمم درست ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ تھوڑی بہت عذر کی وجہ سے کیا تیمم درست ہو جائے گا، تو نہیں۔ اس کے لیے شریعت نے ایک قانون رکھا ہے، ایک ضابطہ رکھا ہے، ایک اصول رکھا ہے۔ اسی قانون اور اسی شرائط اور اسی ضوابط کو کیا ہے، اس کے لیے شریعت نے ایک قانون رکھا ہے، اسی قانون کو شرائط بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شرط ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور اس کی دو صورتیں ہیں کہ نمبر ایک، پانی میسر ہی نہ ہو، مثلا شہر سے باہر ہو اور آس پاس 1 میل تک پانی نہ پایا جاتا ہو۔ اور 1 میل کتنی دوری کو کہتے ہیں؟ تو آج کے زمانے کے حساب سے 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ پایا جاتا ہو، 1.5 کلومیٹر تک چاروں طرف پانی نہ پایا جاتا ہو، تو اس وقت تیمم درست ہو جائے گا۔ یا کنواں پاس ہو اور کنواں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی صورت موجود نہیں ہو، یا پانی کے پاس کوئی درندہ جانور بیٹھا ہو، یا پانی لینے جائیں گے تو اس سے نقصان کا خطرہ ہے، یا پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو کہ اس کے خوف سے پانی تک پہنچنا مشکل ہے، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے پانی نہ میسر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ اب ایسے شخص کے لیے وضو یا غسل کے لیے تیمم درست ہو جائے گا۔ نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن وہ شخص بیمار ہے، اگر وضو یا غسل کرتا ہے تو ہلاکت کا خطرہ ہے، یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پانی تو موجود ہے لیکن خود سے وضو یا غسل نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا آدمی وضو یا غسل کرانے والا موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے تیمم درست ہوتا ہے۔ اب آئیے تیمم کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تیمم کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ تیمم کے فرائض میں سے، تیمم کے شرائط میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ نیت ہے، جو کہ فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ کو ملنا ہے۔ یہ میرے سامنے مٹی موجود ہے، بالکل اس طریقے سے مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور یوں اس طریقے سے نہیں جھاڑیں گے۔ اگر بہت زیادہ مٹی لگ جائے تب اس طریقے سے جھاڑنا ہے، اگر تھوڑی بہت مٹی صرف لگی، 1 مرتبہ ہاتھ مار کر کے اس طریقے سے جھاڑ کر کے بالکل چہرے پر ملنا ہے۔ چہرے کا جو حد ہے، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرے پر ملنا ہے، اس طریقے سے کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ اور تیسرا ہے، پھر پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھوں پر ملنا۔ پہلے بائیں سے دائیں کو ملیں گے، اس کے بعد دائیں سے بائیں کو ملیں گے۔ تو جب ہم دائیں سے دائیں ہاتھ پر ملیں گے تو اس طریقے سے یوں لیں گے، یہ طریقہ ہے کہنیوں سمیت، اور بالکل انگلی تک لا کر کے یہ ختم ہوگا۔ اس طریقے سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ملنا شروع کریں گے۔ یہ شہادت کی انگلی بھی اس میں چھوٹی ہوئی ہوگی، اور اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو مل لیں گے، اور اس طریقے سے ہاتھ کا ہلال کر لیں گے۔ تو اب دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت جو ہم پھیریں گے ایک دوسرے کو دونوں ہاتھ پر، اس کا بھی لحاظ رہے کہ ایک بال کے برابر کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ یاد رہے کہ تیمم مٹی پر یا
ایسی چیز پر درست ہے جو مٹی کے جنس سے ہو۔ اس کی پہچان شریعت نے یوں بتایا ہے کہ جو چیزیں آگ میں ڈالنے کے بعد پگھلتی نہ ہو تو وہ مٹی کے جنس سے ہے۔ اس کے علاوہ دیوار پر جو واٹر پروف پینٹ کیے ہوتے ہیں اور اس پر گرد و غبار اتنے جمے ہوں کہ ہاتھ مارنے سے یا دیوار پر یوں لکیر کھینچنے سے لکیر نظر آتی ہو تو اس دیوار پر بھی تیمم درست ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مسئلے کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئندہ اگلی ویڈیو میں دوسرے مضمون اور دوسرے مسائل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔